الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، اور اس روزے کی نسبت سے میں چاہوں گا کہ کچھ مسکنسیپشنز جو ہمارے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو جو ہے دور کیا جائے۔ کچھ سوال مجھ پر میرے پاس آئے تھے کہ اسلام میں ایمان کی قدر اور اس کا معیار کسی مسلمان کے پیدائشی ہونے یا نو مسلم کے مسلمان ہونے پر منحصر ہے، یعنی ان میں کیا الگ الگ ہے، کوئی ان کے اندر کسی کے اوپر کسی کو فوقیت اور فضیلت ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مضبوطی، اس کا انحصار اخلاص اور عمل پر ہوتا ہے۔ سب کے لیے ایمان کا معیار ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہی ہے کہ جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے، یہ ان الدین ان الاسلام عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کٹ، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو پتہ چلا اسلام وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس پر عمل کر کے ہی ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان جب تک تقوی اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مسلمان کہلائے گا ہی نہیں۔ آج ہمارا جو مسلمان ہے اس کا ایمان اور نو مسلموں کا ایمان، وہ مسلمان جو آج اسلام کو اسٹڈی کر کے اس کی پریکٹیکیلٹی کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو دیکھ کر پڑھ کر جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے ایمان میں سمجھتا ہوں کہ جو بظاہر پیدائشی مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں کہیں پختہ اور زیادہ طاقتور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر انہوں نے اس کو اسلام کو ایڈاپٹ کیا، اختیار کیا ہے۔ انہوں نے شہادہ اگر لی ہے، اگر انہوں نے مسلمان ہونا قبول کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی اسٹڈی شامل ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو مسلموں کا ایمان بعض اوقات پیدائشی مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ، کئی مرتبہ نو مسلموں کا ایمان زیادہ پختہ اور خالص ہوتا ہے، کیونکہ وہ شعوری طور پر اور تحقیق اور سچائی کو پہچان کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلام اچھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اچھا، پیدائشی مسلمان اور نو مسلم میں فرق کب آتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر پیدائشی مسلمان ایمان پر عمل نہ کرے، دین سے غافل رہے، تو اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نو مسلم، کوئی نیا مسلمان اسلام قبول کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے بنسبت اس کے جو مسلمان بائی برتھ ہے، لیکن چونکہ وہ پریکٹس نہیں کرتا، ممکن ہے اس کا اسلام کمزور ہو جائے۔ ایمان کا اصل معیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیک اعمال اور عقیدہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پیدائشی اور نو مسلم دونوں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے اگر دونوں اخلاص اور تقوی کے ساتھ دین پر عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی ایمان میں کمزور ہو، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہو یا نو مسلم، تو اس کا درجہ کم ہو سکتا ہے۔
آئیے آج کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. ہم نے جو فور گرانٹیڈ لے لیا اور یہ سیدھے مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، حضور ہماری شفاعت کریں گے. ارے ہم نے محشر ہے، اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. کیا یہ نعرہ لگا کر ہماری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں. اسلام پریکٹیکلٹی کا نام ہے، عمل کا نام ہے، سچائی کا نام ہے. کتنی پیاری بات کی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن صدیقین کی صفوں میں اٹھایا جائے گا. وہ صدیق اٹھایا جائے گا، نبوت کے بعد جو دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے. فرمایا جو سچا تاجر ہے. اور آج کے تاجر سے بات کرو، ہاں جی کیا کریں جی، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ کسی نے بڑی بات کی تھی نا کہ کسی انگریز نے پوچھا یا غیر مسلم نے پوچھا تھا کہ بھائی تم لوگ رمضان آ گیا، تم لوگ کیا کرو گے؟ بولا جی اب ہم سچ بولیں گے، اب ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اب ہم جو ہے نا یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. بولا اچھا تم صرف رمضان میں نہیں کرتے؟ ہم تو سارا سال یہ باتیں کرتے ہیں، ہم تو سارا سال یہ عمل کرتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم ملاوٹ نہیں کرتے، ہم لوگ حق نہیں کھاتے، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہم گالی گلوچ نہیں کرتے. یہ تم تو صرف رمضان میں چھوڑتے ہو، ہم نے تو اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے. تو پتہ چلا اسلام پریکٹیکلٹی اور اچھے کردار کا نام ہے. اور یہ اچھا کردار کب بنے گا؟ کہ جب مسلمان اچھے کردار کے لیے جد و جہد کرے گا، جستجو کرے گا، پڑھے گا، اپنے ایمان کو پختہ کرے گا کہ یار میرا ایمان، میں کیسا مسلمان ہوں، اللہ مجھ سے کیا تقاضے کر رہا ہے اور میں کیا باتیں کر رہا ہوں. تو آئیے آج ماہ رمضان مبارک کے ان مبارک گھڑیوں، ساعتوں، روزوں کی برکت سے ہم ساری، خاص طور پہ نوجوان نسل، اس بات کا بالکل تہیہ کرے کہ ہم نو مسلموں کی طرح ہم پیدائشی مسلمان بھی اپنے ایمان کو انشاءاللہ مضبوط بنائیں گے اور اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کریں گے، پریکٹیکلٹی میں لائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم وہ مظلوم مسلمان جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے حامی و مددگار بن جائیں، فلسطین فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں کہ جس طرح سے فلسطین فاؤنڈیشن القدس کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے محنت اور جستجو کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے. آئیے ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنائیں. اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.